ایک بیوہ عورت کی سچی کہانی۔ یہ ویڈیو اکیلے بیٹھ کر دیکھنے والی ہے۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی ایک غیر برادری میں ہوئی۔ برادری سے باہر رشتہ کرنا خلاف روایت تو نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن خاندان میں مناسب رشتہ موجود نہ تھا۔ تب بھی والدین کو میری فکر اور پریشانی لگی رہتی تھی۔ انہی دنوں میں نے BA کا فائنل امتحان دیا تھا کہ رحمان کا رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ ہمارے پڑوس میں بطور کرایہ دار پچھلے 3 برس سے رہ رہے تھے۔ والد صاحب سے ندیم صاحب کی دوستی گہری ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ وہ نہایت خوش شکل اور نوجوان تھا، والدین کے نہایت فرما بردار اور ایک اچھی پوسٹ پر ملازم تھے۔ ان میں 100 خوبیاں تھیں، کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ہمیں تو ابا خاندان اور برادری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ منگنی سے پہلے کبھی کبھار امی جان کے ہمراہ ان کے گھر جاتی تھی۔ کئی بار اچانک رحمان سے سامنا بھی ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ نظریں نیچے کر کے گزر جاتے تھے۔ سچ کہوں تو وہ مجھے واقعی میں بہت اچھے لگتے تھے، تاہم کبھی بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ جب امی سے سنا کہ میرا رشتہ رحمان سے طے کر دیا گیا ہے تو میں بہت ہی خوش ہوئی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ نے بن مانگے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ ابا اس رشتے پر بے حد مطمئن و پرسکون تھے۔ ان کے خیال میں اس سے بہتر رشتہ ملنا محال تھا۔ جان پہچان کے لوگ تھے۔ شادی کے بعد ابا کے گھر کے ساتھ والے گھر دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ اگرچہ مائکے قریب تھا، لیکن بلا وجہ آنا جانا نہیں رکھا تاکہ ساس سسر کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ امی بھی کمانے جاتی تھی، صرف چھوٹی بہنیں دن میں ایک بار چکر لگاتی تھیں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور شادی سے قبل ساتھ ہی سویا کرتی تھیں۔ اپنے آپ کو اب تنہا محسوس کرتی تھی، اس لیے دن میں ایک بار ضرور ملنے آتی تھی۔ سسرال والے اچھے لوگ ضرور تھے، ان کو میرے مائکے جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ خیر شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نواز دیا، جس کا نام میرے سسر نے ایان رکھا۔ پھر اس خاندان کے گھر کا پہلا بچہ تھا، سب کی آنکھوں کا تارا اور دل کی ٹھنڈک۔ میری ساس اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ رحمان کی وہ جان تھا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ خود کو بیٹے سے دور نہیں کرتے تھے۔ بہت دن تک خوشنما اور خوشیوں بھرے دن گزر رہے تھے کہ اچانک ایک روز رحمان گھر آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ بجھے سے ہیں، دفتر میں کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک بری خبر ضرور ہے۔ میرا تبادلہ مشرقی پاکستان ہو گیا ہے، وہاں حالات صحیح نہیں ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تمہارے اور ایان کی جدائی سے پریشان ہو رہا ہوں۔ ساس سسر نے جب بات سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ رحمان کا تبادلہ ہوتا ہی رہتا تھا، جانا تو تھا ہی۔ فکر کی بات یہ تھی کہ ان دنوں مشرقی پاکستان میں ہنگامے زور پکڑنے لگے تھے۔ بہرحال رحمان نے وہاں جا کر اپنی خیریت کی اطلاع کر دی اور کام میں مشغول ہو گئے۔ میں اپنی ساس کو خالہ کہا کرتی تھی۔ خالہ جائے نماز پر بیٹھی بیٹے کی خیریت کے لیے دعاگو رہنے میں لگی رہتی۔ میں بھی ہر نماز کے بعد رحمان کی خیر و عافیت کی دعا کرتی رہتی تھی۔ ان کو گئے ابھی چند ماہ ہی تھے کہ وہاں حالات خراب ہونے لگے۔ نیوز اخبارات میں ایسی ہولناک تصاویر شائع ہوتی تھیں کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنا کوئی عزیز ایسے حالات میں گھر جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ رحمان ادھر تھے، یہی سوچ کر زور سے دل دھڑکنے لگتا تھا کہ اللہ آج کا دن خیر سے گزر جائے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حالات بہت خراب ہونے لگے۔ رحمان کی طرف سے بھی یکایک رابطہ ختم ہو گیا، پھر ان کی کچھ خبر نہ ملی۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ گمنام ہو گئے۔ میرا تو حال ہی نہ پوچھیں، جیتی تھی نہ مرتی تھی، زندگی ویران سی لگنے لگی تھی۔ ساس سسر الگ صدمے سے نڈھال تھے۔ ہمارے گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک رحمان ہی نہیں، لاکھوں لوگ گمشدہ ہو گئے تھے۔ میرے ابا کے کچھ رشتہ دار انڈیا میں ابھی موجود تھے۔ ابا نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ کسی طرح رحمان کا پتہ کروائیں۔ انہوں نے رحمان کا معلوم کرایا، مگر رحمان کا پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا کہ رحمان جس جگہ تھے وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مغربی پاکستانی ہونے کے ناطے قتل کر دیے گئے تھے۔ سوائے صبر اور قسمت پر ماتم کرنے کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ اتنے سال ساس سسر کے ساتھ رہی، پھر انہوں نے اپنے آبائی شہر کوٹ مٹھن جانے کی ٹھان لی۔ مجھ کو اختیار دے دیا، چاہو تو ان کے ساتھ چلو،
چاہو تو اپنے والدین کے ہمراہ رہ جاؤ۔ اماں ابا نے صلاح و مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ میں انہی کے ساتھ رہوں اور ساس سسر کو جانے دوں۔ جب رحمان آئیں گے تو وہ ساتھ لے جائے گا۔ اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اب اماں ابا کے گھر شفٹ ہو گئی۔ انہوں نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور وہ لوگ کوٹ میٹن روانہ ہو گئے۔ رحمان اپنے والدین کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ جب اولاد ہی نہ رہی تو ان کے والدین کو کرائے کا مکان چھوڑنا ہی تھا اور اسی وجہ سے اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کم از کم وہاں مکان تو ان کا اپنا ہے اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں جن سے مدد ملنے کی امید تھی۔ اب اوپر اپنی بیٹی اور نواسی کا اضافہ بوجھ بڑھ گیا۔ ابا کی آمدنی اوسط درجے کی تھی لیکن وہ انجینئر تھے۔ دبئی جانے کی کوشش کرنے لگے۔ خدا نے ان کی سن لی اور دبئی اچھی ملازمت کی آفر مل گئی۔ ابا جان مجھ کو اور امی کو چھوڑ کر خود کچھ بہترین کمانے کے لیے پردیس کی فضاؤں میں اپنوں سے دور جا بسے۔ رفتہ رفتہ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ ابا نے اتنا پیسہ کمایا کہ ہم نے اپنا گھر خرید لیا۔ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب زندگی کی ہر آسائش تھی لیکن ایک رحمان نہ تھے۔ ان کے والدین خط بھیجتے اور میں بھی ان خطوط کا باقاعدگی سے جواب دیتی تھی۔ ایان کی فوٹو بھیجتی تھی۔ ہر سالگرہ پر ان کا مبارک کا فون یا کارڈ ضرور آتا تھا لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کم کر دیا اور آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آیا جب رابطہ بالکل ہی نہ رہا۔ ابا پاکستان میں نہیں تھے اور میں کوٹ میٹن نہیں جا سکتی تھی اور وہ لوگ بھی مجھ سے اپنے پوتے سے ملنے نہیں آئے۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اس سے چھوٹی ابھی پڑھ رہی تھی۔ ابا دونوں بہنوں کی شادی کے لیے رقم بھجواتے تھے۔ بھائی بھی کالج میں داخلہ لے چکا تھا۔ ابو کو گئے 5 سال گزر گئے تھے۔ ان کا ویزا ختم ہونے والا تھا۔ ہم ان کے لوٹ آنے کی شدت سے منتظر تھے کیونکہ چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ والد کے آنے کی سبھی کو بے حد خوشی تھی لیکن یہ خوشی جلد ہی ختم ہو گئی۔ ابا اٹیک سے دبئی میں ہی انتقال کر گئے۔ ابا کے آنے کی بجائے ان کا جنازہ ہی آیا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی مگر خدا کی مرضی میں کس کا دخل ہو سکتا ہے۔ امی نے بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کرنے کی بجائے اسے سادگی سے رخصت کر دیا۔ ایان اب بڑا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا۔ اسکول پہنچانے اور لانے کا ذمہ میں نے لے لیا اور میں نے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب شروع کر دی جبکہ بھائی صبح کالج جاتا اور شام کو ایک اکیڈمی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ زندگی کی گاڑی دھکیلتے ہوئے گزر رہی تھی۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ رحمان مر چکے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی ضرور رابطہ کرتے۔ ساری دنیا یہی کہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کو یقین نہیں آتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ وہ زندہ ہیں، کبھی نہ کبھی ضرور لوٹ کر آئیں گے اور ہم زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جائیں گے۔ اس دوران میرے لیے کئی اچھے رشتے آئے۔ امی اور بہنوں نے سمجھایا، بھائی نے بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ نکاح کر لو، خود کو حالات کے رحم و کرم پر مت چھوڑو، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ امی بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں مگر میرے اندر جو آس دیے کی لوہے کی مانند چل رہی تھی وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس پر جی رہی تھی کہ ضرور رحمان لوٹ کر آئیں گے اور میں ہزار دکھ برداشت کر کے بھی عمر بھر ان کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہاں نہیں تو اگلے جہان میں ہی انہی کے نام کی رہنا چاہتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایان نے 10 جماعتیں پڑھ لی۔ امی جہاں سے گزر گئی۔ بھائی نے تعلیم مکمل کر لی، ان کو ملازمت مل گئی اور پھر آخرکار شادی بھی ہو گئی۔ میری دونوں بہنیں اپنے گھر میں خوش تھیں اور میں بھائی کے پاس رہتی تھی۔ اس کے علاوہ کہاں جاتی؟ مکان والد صاحب نے ایک خریدا تھا اس لیے بھائی مجھ کو دربدر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی بھابھی بھی برداشت کر رہی تھی۔ میں ان کے رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ بے رخی کو کھاتے میں نہ لاتی تھی۔ اپنی تنخواہ سے اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی۔ اسکول میں پڑھاتے کافی سال گزر گئے تھے۔ پرنسپل بہت عزت کرتی تھیں کیونکہ دیانت دار اور محنت سے ڈیوٹی دیتی تھی۔ ایک دن میں پرنسپل کے پاس بیٹھی تھی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ایک کزن بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔
میرے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے درخواست کی کہ اگر وہ مہربانی کر سکتی ہیں تو کیا میں ایک بار وہاں جا سکتی ہوں؟ اب حالات تو بہتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا اور لوگ ادھر سے ادھر سفر کر سکتے تھے۔ میری التجا انہوں نے ان سے فون پر بات کروائی، فہد بھائی کو ساری بات بتا دی۔ وہ بولے آپ بنگلہ دیش آ کر کچھ روز میرے یہاں ضرور ٹھہر سکتی ہیں اور رحمان کی تلاش میں میری مدد کریں گے۔ میرا مردہ دل پھر سے زندہ ہو گیا۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگنے لگی۔ انہوں نے بنگلہ دیش بھجوانے کا انتظام کر دیا ہے۔ جب کہ ایئرپورٹ پر پہنچی تو بھائی لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اور ایان کو اپنے گھر لے گئے۔ رحمان کی ملازمت کے بارے میں کچھ کاغذات لائی تھی تاکہ صحیح طریقے سے تلاش میں آسانی ہوتی۔ 3 دن بعد انہوں نے بتایا کہ رحمان حیات ہے۔ ان کا ایک بنگالی دوست جو ساتھ کام کرتا تھا، اس نے رحمان کی نہ صرف ان ہنگاموں کے دوران حفاظت کی بلکہ جان بھی بچائی۔ اس شخص نے اپنے دوست خلیل کی بہن سے نکاح کر کے گھر بسا لیا ہے اور اب وہ خلیل کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ رحمان کے بارے میں یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر ہی یقین نہ آیا۔ میں نے کہا فہد بھائی، کسی نے آپ کو اس کے بارے میں غلط بتایا ہے یا پھر یہ کوئی دوسرا بندہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے بہن آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کے شوہر جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا پتہ لے کر آیا ہوں، ڈھاکہ چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ڈھاکہ چلی گئی۔ یہاں پہلے روز انہوں نے اپنی بہن کے ہاں قیام کیا جو ڈھاکہ میں رہتی تھی۔ اگلے روز ان کی بہن کے ساتھ ہم خلیل کے گھر گئے تھے۔ اس کی بیوی پڑھی لکھی اور مذہب تھی، بہت اخلاق کے ساتھ ملی۔ اس کی بہن نے بنگالی زبان میں باتیں کی، پھر ان کی نندوں کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بولی ایک ہی میری نند ہے، کچھ سال پہلے اس کی شادی ایک مغربی پاکستان نوجوان لڑکے سے ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے اس دوست کو کاروبار میں شریک کر لیا، کاروبار میں بہت ترقی کی۔ اب دوسرے ملکوں میں بھی ہمارا بزنس ہے۔ خلیل اکثر بیرون ملک بزنس کو سنبھالتا ہے، ان دنوں اٹلی گیا ہوا ہے، امید ہے کل پرسوں تک لوٹ آئے گا۔ پھر اس نے اس کی بیوی کو بلوایا جو قریبی مکان میں رہتی تھی، خوبصورت سانولی سیلونی، بہت پرکشش تھی، بڑی بڑی چمکدار آنکھیں۔ اس نے میرا تعارف کرایا، یہ انڈیا سے آئی ہے، میری کزن ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کا نام نہیں لیا، انڈیا کا کہا تھا کہ یہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ فہد بھائی میرے ساتھ 2 دن بہن کے گھر رہے اور رحمان کا پتہ کراتے رہے۔ تیسرے روز بتایا کہ اگر رحمان سے ملنا چاہو تو میں ملوا سکتا ہوں، دوست کے ذریعے جان پہچان نکلوا لی ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا فہد اتنی دور اتنا لمبا سفر کس لیے کیا ہے؟ کیا بغیر ملے چلے جائیں گے؟ بہرحال اسی طرح انہوں نے ملاقات کا انتظام کیا، اپنی بہن کے گھر رحمان کو چائے پر بلوا لیا اور ان کو میرے سامنے لے آئے۔ رحمان نے مجھے دیکھا تو دم بخود رہ گئے، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے خواب دیکھ رہے ہوں۔ تب ہی میں نے ایان کو آواز دی جو دوسرے کمرے میں آیا تھا، ایان بیٹا آ جاؤ، دیکھو تو کون ہے؟ یہ تمہارے ابو ہیں جن کا ہم نے اتنے سال سے زیادہ عرصہ انتظار کیا ہے، آج خوش قسمتی سے مل گئے ہیں، لوگ گلے ملو۔ وہ میری آواز پر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو وہ جوان ہو چکا تھا، اپنی کرسی سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور ایان کو گلے لگایا۔ اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرے سرتاج ہیں۔ میں تو اسی گمان میں تھی کہ کسی دوسرے رحمان کا فہد بھائی نے پتہ لگایا ہے، لیکن نہیں، یہ وہی تھے جن کے انتظار